تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ نہیں ہو سکتا حضور طواف نہ کرن میں کیویں کراں، حضور حجر اسود نو بوسا نہ دین میں کیویں دیواں، حضور صفا مروہ دی سعی نہ کرن میں کیویں کراں، میرے آقا نہ ہون مینوں کلے نو عمرہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ حالانکہ جیڑا بندہ عمرہ کرے انہوں اپنا ثواب ملنا ہے، اپنی قبر وچ جانا ہے، لیکن کیا کمال محبت ہے، جواب دے دیتا، فرمایا میں حضور دے بغیر عمرہ کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، حج والے مہینے دی 18 تاریخ نو حیا و وفا دے بادشاہ صدق و صفا دے پیکر دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے۔ اس واسطے اس نسبت دے نال اس مظلومانہ شہادت دا تذکرہ کرن تو پہلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی کچھ سیرت، کردار، اخلاق، عادات، اطوار اور جذبات دا تذکرہ کراں گا۔
چونکہ نیک لوگاں دی دینی خدمات دا ذکر جدو کریے بندے دے اندر دین دی خدمت دے جذبات ابھردے نے۔ ویسے بھی اپنے اسلاف دا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ قربانی دا موسم قریب قریب گزرے ہے، اللہ سب دیاں قربانیاں قبول فرمائے۔ انہاں پہلے بزرگاں دیاں اکابرین بزرگان دین بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان دیاں قربانیاں نے کہ تواڈے میرے تک کلمہ پہنچیا، قرآن پہنچیا، نماز پہنچی، حج پہنچی، زکوٰۃ دے مسائل پہنچے، حیات، تقوی، عبادت، تلاوت، ریاضت، دیانت، صداقت، شرافت، شجاعت، یہ انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ ہے۔ آج دی دنیا میں اسی لوگ کسے کرکٹر دا ذکر بڑے فخر نال کرنے ہیں، پھر اداکار، پھر نال گلوکار، پھر اتو فنکار، پھر ساڈی نسل نو انہاں اداکاراں گلوکاراں تے فنکاراں دے نام آندے نے، صحابہ کرام دے نام نہیں آندے۔ اور ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی قوم ہے، انہاں نو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے نام دا پتہ نہیں۔ اسی تذکرہ کران گے تھوڑی سمجھ شریف وچ آکھو آئے گا۔ جدو اسا ذکر ہی دنیا داراں، مالداراں، جگیرداراں دا کرنا ہے، پھر ساڈی زبان چوں نام ہی انہاں دا ہی نکلنا ہے۔ تے جی اسی اسلام دے محسن اور محسن حقیقی، اسلام دے ہیرو، اسلام دے سکالر، اسلام دے عظیم مذہبی رہنما انہاں دا ذکر کریں گے، سانوں بھی پتہ چلے گا، ساڈے بچیاں نوں بھی بولو پتہ چلے گا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بنو امیہ دے خاندان نال تعلق رکھ دے سن، 34 سال دے سن، 30 تے 4 34۔ جدو مکے دے اندر توحید دی آواز بلند ہوئی، اور تو انہوں پتہ ہے اس آواز نو سوائے سمجھدار دے کوئی سننا گوارا، اے مکے آلیاں واسطے نامانوس آواز سی، بلکہ وہ اس نو منحوس آواز کہندے سی۔ اللہ پاک دی قدرت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے بچپن دے بیلی سن، جی میں حضور دے بیلی سن نا، ایویں حضرت عثمان دے بھی یار سن، چونکہ صدیق اکبر نے حیا والے لوگاں نال یاری لائی ہے۔ حضور والی یاری دا تے کہنا ہی کی، ہجرت والی رات دا جدو سنیا نا میں حضور نال جانا ہے، 120 دن تے 121 راتاں حضور دا انتظار کیتا، ستے ہی نہیں۔ اب بندے راتی سو نہیں جاندے، رات اللہ نے کس واسطے بنائی؟ سون واسطے، او ستے ہی نہیں۔ ساڈے ماشاءاللہ پکھے چلے اور بندے دنے دنے سو جاندے نے، اور رات نو بھی نہیں ستے۔ 120 دن تے 121 راتاں حضور دا انتظار کیتا۔ کیسی دوستی یاری لاندا ہر کوئی ہے، نبھاندا کوئی ہے۔ کمال ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سجن سن، بیلیاں نال بے تکلف ہوندے نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر سنجیدہ انسان تک اے آواز پہنچان دی کوشش کر رہے سن کہ مشکل کشا صرف اے تسی نا کدی ایتھے انج لیا کرو نا، اے زمین تو اٹھے اللہ دے عرش تے جا کے سدھا ہی جاوے، سمجھ آئی نا؟ حاجت روا، کارساز، دستگیر، لجپال، مولا،
کائنات دا صرف اور صرف مختار کل اللہ ہی ہے. یہ بہتیاں نو سمجھ نہیں سی آندی، تھوڑیاں نو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی سنجیدہ انسان سن. انہاں کہے تو بڑی گل ہے، بزرگاں دے نا تے اساں بت بنانے، پھر بتاں دی اساں کرنی پوجا، تے جے ایک اللہ وحدہ لا شریک دے در تے جھک گئے تے ساڈی تے دنیا بھی بن گئی، ساڈی آخرت بھی بن گئی. ایک گلاں ہو رہی ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں بھئی جے تسی کہو تے حضور کول نہ چلیے، حضور کول نہ چلیے. اے علی گل ہوئی تے حضور خود تشریف لے آئے. ہمیشہ قانون ہے نا، جیڑا پیاسا ہوندا ہے نا او کھو کول جاندا ہے، جیڑا چنگا مرید ہوئے نا او پیر کول جاندا ہے، جیڑا چنگا امتی ہوئے نا او خود حضور دے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے. جیڑا عاشق ہوئے حضور دے در تے آپ حاضری دیندہ ہے. اللہ صبر نصیب فرمائے، اللہ بار بار نصیب فرمائے. جیڑے جا چکے ہو اللہ انہاں دیاں حاضریاں قبول فرمائے. اللہ تو انو میں نو ہر سال اپنے بالا نال بیت اللہ دا، اللہ دے محبوب دے روزے دا، حرمین شریفین دا مقبول حاضری نصیب فرمائے. آقا تشریف لے آئے، انہیں سمجھو کہ خوب پیاسے کول چل کے آیا اور آپ نے فرمایا عثمان اللہ دی جنت قبول کر لو. اللہ دی جنت، اے بڑے سدھے سادے لفظ نے. حضرت عثمان کہندے نے نبی علیہ السلام دے انہاں سادے لفظاں وچ پتہ نہیں اثر کی سی، انہاں کرنٹ وچ اثر نہیں سی جتنا نبی علیہ السلام دے اس جملے وچ اثر سی. میں فوراً کھڑا ہویا اور میں کہا اشہد ان لا الہ، تسی بھی پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور نے میری پیشانی تے بوسہ دیتا اور فرمایا عثمان تو اللہ دی جنت قبول کر لئی. اور واحد صحابی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہاں نو ایک وقت دے اندر، ایک ٹائم دے اندر حضور نے 3 دفعہ جنت دی بشارت دی تھی. وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو دا پانی داڑھی جو نچڑ رہا ہے اور حضور سامنے بیٹھے فرما رہے ہیں جس جنتی ویکھنا ہے بیر دیکھو. حضرت عمر کہندے میرے اندر جوش بھی بڑا سی تے جوشیلا بندہ جذباتی بھی ہوندہ ہے. میں دوڑ کے گیا، میں دیکھیا تے حضرت عثمان سن. دوسرے دن حضور پھر فرمایا جس جنتی دیکھنا ہے بیر دیکھو. میں کہا آج کیڑا آ گیا، میں جا کے دیکھیا تے حضرت عثمان سن. تیسرے دن حضور نے اسے وقت پھر فرمایا جس جنتی دیکھنا ہے بیر دیکھو. میں جا کے دیکھیا تے حضرت عثمان سن. تے میں عرض کی تھی حضور سانو 1 دفعہ 2 دفعہ جنت دی بشارت، تے حضرت عثمان نو 3 دفعہ. آپ سلم مسکرا پہ. حضور جدو مسکران دے سن انج لگدا سی جے میں کالیاں بدلاں چو 14ویں دا چند نکل آیا ہو. آپ نے مسکرا کے فرمایا عمر من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. جس نے دھرتی تے جنتی ویکھنا ہوئے او اس عثمان نو دیکھ لوے. یہ حضور دے الفاظ ہیں. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، پھر برادری والے مخالف ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے. سکا چچا اس دا نام سی حکم ابن العاص، انہیں رسیاں نال بنیا، بڑا ماریا. پر سچ دسو
جنوں توحید دا نشہ چڑھ جائے نا اے پھر لیندا نہیں لیندا۔ بڑا بڑے جابر آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے قارون آئے، حامان اور شداد آئے، غریب بندے نو توحید دی آ گئی نہ سمجھ، او باویں سمیہ ہی ہوئے، او باویں زنیرہ ہی ہوئے، او باویں حضرت بلال ہی ہون، او باویں حضرت خباب ہی ہون، او باویں حضرت خبیب ہی ہون، انج دا نشہ چڑھیا کہ انہاں جابران دا جبر اے توحید اللہ نشہ اتار۔ نہیں تو انج کوئی دنیا دا نشہ چڑھ جائے نا تو بندے نو 2 لتر لگن تے تیسرے دے بندے دا نشہ ٹٹ جاتا ہے، ٹٹدا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ عجیب نشہ ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا تسی شریف النفس ہو، اللہ نے بچپن تو تواڈی آنکھ وچ حیا رکھے۔ میں تانوں مشورہ دینا، کچھ صحابہ حبشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تسی بھی نال ٹر جاؤ۔ اور مزے دی بات ہے کہ اللہ دے محبوب نے اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کر دیتا سی۔ اے پہلا جوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد جیڑا اللہ دے دین واسطے، اللہ دی رضا واسطے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حبشے پہنچ گئے، وہ حضرت جعفر طیار دی تقریر جنہ سکول کو پڑھیا انہاں پڑھی ہونی، نجاشی دے سامنے سورہ مریم تلاوت کنے کی تھی؟ حضرت جعفر طیار رضی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے بڑے بھائی نے کہ اسی بت پرت قوم سا، اسی شرک کر دے سا، اسی ظلم کر دے سا، اسی شراب پین دے سا، اسی جوا کھیل دے سا، اسی زنا کر دے سا، اسی جوان بچیاں نو زندہ دفن کر دے سا۔ آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار، یتیمہ دے غمخار، ساری کائنات دے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہاں سانو سمجھایا کہ جائز کی ہے، نجائز بولو، حلال کی ہے، حرام کی ہے، سچ کی ہے، جھوٹ کی ہے، یہ انہوں سمجھایا۔ نہیں تو اسی تو ہر دروازے تے جھک دے سی۔ ایک در تے جھکنا اللہ دے محبوب نے سکھایا۔ ایک ہی در ہو تو سجدوں میں مزہ آتا ہے، بھٹکتے ہیں کئی جن کے خدا ہوتے ہیں۔ اسی تو ہر کو لو منگ دے سی، وہ اللہ دے محبوب نے سانو ایک اللہ کو لو منگنا سکھایا۔ اتھے افواہ اڑ گئی، غلط خبر، بھئی جڑے قریش مکہ نے نا، اب مکہ دے سردار انہاں اسلام قبول کر لیا، ہن مسلمانوں نو تکلیف دیندے نہیں۔ ای خبر افواہ سن کے او قافلہ واپس آ گیا۔ مکے آگے پتا چلیا بھئی خبر سچی، تے اکثر خبراں سچیاں ہوندیاں بھی کوئی نہیں۔ اللہ دی قدرت ہے، جدو واپس آئے حضور نے فرمایا عثمان ہجرت دا بڑا ثواب ہے، نصرت دا ثواب اپنی جگہ، لیکن ہجرت دا بڑا ثواب ہے۔ یہ تنگ کرن تو انہاں نے باز آنا نہیں، تانے دین تو انہاں باز دسو۔ آ کہندے نا سیانے لوگ بھئی پہاڑ ہل جاندا ہے عادت، بچھو دی عادت ہے ڈانگ مارنا۔ او باویں جیڑا ہی صوفی بن جائے نا، او ڈانگ مارن تو بعد بولو، اب بولو نہیں آندا۔ او کچھو کما سی نا تے بچھو او بیچارہ کدیں دریا دے کنارے آیا تے او کچھو کمے نو کدیں ترس آیا، بے اے تر تے سکدا نہیں تے میں تے تر لینا۔ او سکا کانڈ تے چڑھ، او کانڈ تے چڑھ بیٹھا تو شکر ہے اللہ دا بھئی او کچھوے دی کمر مضبوط بڑی ہوندی ہے۔ او جدو او نمانا کو کنی جی کٹنو تو او ڈانگ مارے، او سکا پاگلا میں تیرے نہ نیکی کر رہے ہیں،
تو ڈنگ ماری جانا ہے. ہو سکیا تو پریشان نہ ہو, میں اپنی عادت پوری کر رہا ہوں. یہ پریشانی دی بہت ساریاں قوماں میں اللہ نے کچھ صفتیں رکھی ہوندیاں نا تے سانو وہ بڑی ٹینشن بننی. حضرت مولانا مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ, انہوں دی طبیعت ایڈی نفیس سی بھئی گڑے تے ڈھکنا ہونا نا تے وہ تھوڑا جا ڈنگا ہو جانا, ڈھکنا نہیں ہوندا گڑے تے مٹی دے گڑے تے, انہوں دے سر نو پیڑ چڑھ جانی. جیڑا بندہ شہر رہندا ہے نا تھوڑا جا کام ایدے دے ہو جاوے نا واقعی ہو دے سر نو, میریاں تے ساریاں سر دیاں پیڑاں ہی لائے گئی, پیڑ چڑھ جانی. انہوں نے کہنا پاگل ڈھکنا ٹھیک کرو, انہوں نے کہنا بابا جی گولی کھا لو, انہوں نے کہنا ڈھکنا ٹھیک کرو پیڑ اتر جائے گی. وہ جدو ڈھکنا ٹھیک کرنا وہ بابے دے سر دی پیڑ ہے. وہ پچھو گیا میں تو کر رہا اپنی عادت پوری. ہو سکیا نہ کر, میں تیرے نال کر رہا نیکی تے بھلے دا اے سلا. وہ دوجا پھر ماریا, تیجا پھر ماریا. ہو سکیا اچھا پترا خیر ہوئے, اس جو ماری نہ ڈوبی. اور ہو سکیا کی کردا پیا, میں ڈوبدا پیا. ہو سکیا جے تو اپنی عادت پوری کرنا ہے تو پھر میں بھی اپنی عادت پوری کر رہا. اے مشرکین دی عادت ہے موحدین نو تنگ کرنا, پریشان کرنا, گلاں کرنا, پتہ نہیں کی انہاں نو القاب دینا. حضور نے فرمایا عثمان میرا مشورہ ہے مدینے ہجرت کر کے چلے جاؤ. ایک قافلہ مدینے وال ٹریا اور اللہ پاک نے کیا فرمایا, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ. تُسی بڑے سیانے ہو, سورت زبان اللہ کہندے ہوں چپ کر کے صوفی صاحب بیٹھے رہندے. اللہ دا نیک بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کا ہی کرو, اللہ تواڈے تے راضی ہوئے. اب میرے جیاں تانوں کسے مولوی دعائیں نہیں دینیاں, میں انشاءاللہ دعا ہی دینی. دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں تقدیر بدلتی نہیں, اللہ دعاؤں کے اثر سے تقدیر بدل دیتا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندے نے سونیا میں انت راضی ہو گیا ہوں. کنا تے بولو لے تو والی سمجھ نہیں آئی, میں مرجو ماج پڑھائندہ ہی نہیں. اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی ہو گیا ہوں. کون صحابہ؟ نمازی صحابہ, حاجی صحابہ, قرآن دے قاری صحابہ, متقی صحابہ, پرہیزگار صحابہ, حیادار صحابہ, وفادار صحابہ, تابعدار تے جانثار صحابہ. صحابہ سب کے سب پروردہ دامان احمد ہیں, جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے. اللہ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. سونیا میں نہ ایمان والے آتے راضی ہو گیا. مشرکین مکہ دی عادت تنگ کرنا, انہاں باز آنا. وہ بولو او جی دی کو عادت بن جائے وہ بلا کدے باز آندا ہے. وہ ساڈا ملتان دا مولوی وہ تقریر کردا ہے بس کتے نو کڑا دا چسکا پہ جائے نا, انہوں 100 باری لتر مارو نا وہ موڑ کڑال جاندا ہے. تسی ازما لو, بھائی جیڑا بیٹھا ہے اوتے کڑا پہ ہے, گوڑ وچ لا, کتا آ جائے انہوں 100 لتر مارو موڑ کڑا. وہ کی کہندا ہے ہائے کڑا. تم میں کدی تربوز نہیں ہوں دے تے بھاویں توڑ مکے لے جائیے.
تے مشرک دا دل پاک نہیں ہوندا تے بھاویں 100 واری قرآن سنائیے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے تے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے تے کاواں دے بچے کدی ہنس نہیں بن دے تے بھاویں موتی چوگی چگائیے اچھی ذرا نہیں ہور اچھی ذرا تے کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے باہو تے بھاویں 100 منا کھنڈ پائیے اگلا شعر ہی پڑھا کیوں مانگی تے کالے کدی بگے نہیں ہوندے بھاویں شیر صاحب بندا یہ آپ ہی جوڑ لئیو سمجھ آئیے مسلمان مدینے پہنچ گئے ہائے ہائے کمال اے مدینے دا پرانا نا یسرب سی بخار دی جگہ آب و ہوا فضا موافق نہیں صحابہ گئے بخار ہو گیا حضور تشریف لے آئے اللہ نے یسرب نو مدینہ منورہ بنا دیتا اچھی سبحان اللہ اور اچھی کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں کبھی عرش اعظم پر کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا اللہ کرے ہر دی خواہش پوری ہوئے اچھی سبحان اللہ اور لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر بار 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 سینے کو میں بھی چومتا ہوتا کاش میں مدینے کی خاک کر رہا ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا مسلمان مدینے پہنچ گئے روٹی دا انتظام کوئی نہیں کسی دے سر تے پگڑی کوئی نہیں کسی دے پیراں میں جو جتی اللہ دی رضا واسطے کسے گھر چھوڑیا وطن چھوڑیا قبیلہ چھوڑیا کنبہ چھوڑیا قسم پرسی تے بے بسی تے بے کسی دا عالم میرے ویر روٹی بغیر گزارا پھر بھی ہو جاندے پانی بھی بیرے روما ایک کھوئے جس دا نام بیرے روما یہودی دے قبضے وچے سارے مسلمان آسیوں پاسیوں دیکھ دے چلو روٹی نہیں ملی کوئی گل نہیں
کم از کم پانی تے ہونا چاہتا ہے۔ سخیاں دے بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے دل وچ درد پیدا ہویا۔ اے مسلمان دا درد سچے مسلمان دے دل وچ پیدا ہوئے گا، سمجھ آئی؟ نہیں تے پڑوسی نو پوچھدا، دل وچ درد پیدا ہویا، اللہ میرا مال کس کام دا جے مسلمان پیاسے رہن۔ یہودی نال گل چلائی، او ادھا کھو ویچن تے راضی ہو گیا، 12,000 درہم منگیا۔ انہیں سوچیا ایک دن باری حضرت عثمان دی ہوئے گی، دوسرے دن باری یہودی دی ہوئے گی، مسلمان کنا پانی بھرن گے، دوجے دن میرے کو مول ہی لین گے۔ لیکن اللہ مسلمان نو عقل دیتی ہے، اللہ مسلمان نو علم دیتا ہے، اللہ مسلمان نو استعداد دیتی ہے، استعمال نہیں کردا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارے مسلمانوں مستے عام اعلانے، پیو بھی رج کے بھرو بھی رج کے، جانورانوں بھی پیو تے مٹکیاں وچ گھراں وچ بھی لے جاؤ۔ یہودی سوچے او دے کول کوئی آوے ہی نہیں، سارا دن مکھیاں ماردہ رہے، اے سونے دی کان خراب ہو گئی تے کہنے لگا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں دوجے ادھے نو کی کرنا ہے، او بھی تھوڑے مل وچ لے لو۔ 8,000 درہم ہور دیتا، 20,000 درہم دا ایک کھو خریدیا۔ اتھے تے کوئی مرلہ خرید لوے، او کہندا ہے پراٹ اے جگہ میری ہے تیری، اتھے لات نہ رکھی، اتھے اٹ نہ رکھی۔ کیا کمال ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے 20,000 درہم دے کے پورا کھو مسلمانہ لئی وقف کر دیتا۔ کیا کمال ہے، اے اللہ درد کسے کسے نو دیندہ ہے، میرے ول توجہ کرنا۔ کنز الامال حدیث دی کتاب ہے، مسلمانہ دے چہرے تے مفلسی دے آثار نے، غربت دے آثار نے۔ اللہ کسے نو انہا غریب نہ کرے، قادل فقر و یکون کفر، کہ بھوک کدی کدی بندے نو کفر تک پہنچا دین دیئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہویا، تجارت وستے 14 اٹھ سن سارے مسلمانہ لئی وقف کر دیتے، سارے ہی بولو 14 اٹھ۔ ہون ساڑھے ویلی پتہ کی کر دے، آئے غریب کو منگن آ جائے نا، نمیں کپڑے آپ رکھ دے، جوڑوں کو پاٹ ہوئے ہوئے نا تو چنگا ٹھیک ٹھاک اے فقیر نہ دے آؤ، جیڑا آٹا ہوئے نا چھان آلا، یا آٹا نہ ہی ہوئے چھان ہی ہوئے، اے فقیر نہ دے آؤ، یا جیڑی ودی گٹی کھیر ہوئے نا اے مولوین دے آؤ، جیڑی کوئی کھاوے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے منگن علی آئی، ہو سکا پڑھ دی میں نمازاں، رکھ دی میں روزاں، منت ہے، کرتا پاٹا ہے، ستر ننگا ہوندہ ہے، عورت ساری ستر ہوندی ہے، میں ان کو کرتا دے دیو۔ آپ نے فوراں اپنی بریرہ لونڈی نو فرمایا جلدی جا نواں کرتا لیا۔ حکم سی نا، کائنات دے مومنہ دی ماں دا حکم سی، وہ چوک لے آئی۔ آپ نے اپنے ہتھی نواں کرتا انہوں دیتا، جدو دے دیتا نا وہ لونڈی کہنے لگی اماں ایک گال کر سکنیاں، فرمایا ہاں پتر کرو، گلہ ہوں دیاں ہی کرنو انہیں۔ انہیں کہا اماں اے جڑا آپ پایا سی یہ دیتے پیمند لگا سی، یہ اتار کے انہوں دے دیں دیاں تے نواں آپ پا لیں دیاں۔
انہوں کو پتہ سی بھی تھوڑے گھر نواں کرتا بھی پہ آپ نے مسکرا کے فرمایا پتر منگن والا اپنی شان نال منگدا ہے اور دین والا اپنی شان نال دیندا ہے منگن والے نوں یہ نہیں پتہ ہوندا میں کس کیپیسٹی نال منگاں دین والا اپنی شان نال دیندا ہے میں اینوں دینا کنا ہے کنے کریم نے وہ خود کنا کریم ہوئے گا وہ اپنی شان کریمی دے صدقے دیندا ہے سمجھ آئی اس واسطے مولوی نو اگر دل کرے نا وہ کوئی چیز اچھی دینی ہے وہ چنگی دیتی کرو مولوی تھوڑے کو لتھے پرانے نہیں پاؤن والا مولوی تو آپ ماشاءاللہ وقت دا انشاء ہے تھوڑا محسن ہے بچہ جمے تو مولوی اذان دے ہوتا مولوی مسئلہ پوچھنا ہوئے تا مولوی قربانی کرنی ہوئے تا مولوی زکاة دا مسئلہ ہوئے تا مولوی حج دا مسئلہ ہوئے تا مولوی نماز دا مسئلہ ہوئے تا مولوی بندہ فوت ہو جائے پھر مولوی اسے واسطے مولوی توڑی 40 دن جان نہیں چھڑ دے پھر مولوی بندے دے فوت ہونے دے بعد پھر مولوی سبحان اللہ کیسے گا دے وہ بچہ نا کو کھیر لے آیا کسے بننے ٹھوٹے وچ آپ مٹی دے نہیں ہوندے برتن وہ مولوی صاحب جدو سن گیا تو ہوتے وچ کو تھوڑی تھوڑی نے سمیل سی انہاں کہا پاگلا تے ایک کھیر میرے وہاں انہاں زور دی ماری وہ ٹوٹ گئی وہ بچہ رون لگ گیا انہاں کہا پاگلا روندہ کیوں ہے دین تو مینوں آیا سی وہ سکا جی دین تو میں توانوں آیا سی اصل اس کھیرش کتا منہ مار گیا سی تے دادی آگیا بھئی میرے برتن جی دے آ تے تُسی وہ دادی دا برتن ہی توڑ دیتا دادی اس برتن ہی پیشاب کر دی سی سبحان اللہ ویسے انگریز تھوڑی سوچ خراب بڑی کیتی ہے لیکن انشاءاللہ مولوی تو بغیر تسی بخشے نہیں جانا اے میری گل پلے بان لو جمعے تے اور پھر ذی الحجہ دا جمعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دل دے اندر کمال دردیں نبی علیہ السلام دے چہرے تے پریشانی دے آثار نے عرض کیتی حضور پریشان کیوں حضور نے فرمایا غزوہ تبوک آگئے پھلتے پکے نے پر گھر دے اندر روزی کوئی نہیں مسلمان اداس تے پریشان نے ادو فصلہ پکیاں پکایاں ادو اللہ دا حکم اور اللہ دا حکم چھوڑیے یا فصلہ چھوڑیے عرض کیتی حضور اللہ دے حکم وچ تاخیر یہ نبیان دا سبق جے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو جدو ذبح کرن لگے تے سامنے اظہار کتاب اے خواب میں نو 3 راتاں تو آ رہے ہے انہاں کہا ابا جی پھر میں نو دسیا کیوں نہیں انہاں کہا پتر ہون جو دستا پہ انہاں کہا جی ہون دستے پہ ہو تے ہون تاخیر نہ کرو ہون تاخیر نہ کرو اے ماشاءاللہ سارے میرے عید آلے ہیں یہ بھی چاندر میں تھوڑے سامنے دیں تاج انہوں دعا لبے اے پرانے یار ہیں اللہ پاک انہوں دی زندگی کرے اچھی کبو آمین اللہ دی قدرت ہے تاخیر نہ کرو ابا جی کنے گیا اسماعیل علیہ السلام کنوں ابراہیم علیہ السلام نو امت نو دسیا اللہ دا حکم آ جائے پھر تاخیر جنہیں تک بابا اذان نہ ہوئے تے جدو ہو جائے پھر تاخیر ویلے دی نماز کوئلے دیاں ٹکراں پھر تاخیر نہ کرو نماز دا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرو بیٹی جوان ہو جائے نکاح وچ تاخیر نہ کرو بندہ فوت ہو جائے دفن وچ دیر نہ کرو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا سونیا دیر کس دی
صرف 13 نہیں 1300 اٹھ میرے یار نے تجارت دی غرض نال 1/3 فوج دا خرچہ میں دیواں گا، حتیٰ کہ جُتی دا تسمہ بھی میں دیواں گا، کھانا بھی میں دیواں گا، پانی بھی میرا ہوئے گا، سارا سامان میں مہیا کراں گا۔ حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، ویکھو تے صحیح نبی علیہ السلام غم زدہ نے حضور دے چہرے تے خوشی کیوں آئی؟ حضرت عثمان نے کیا سونیا سارا مال تیرے قدمہ تے قربان۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج دے بعد عثمان دا کوئی عمل نقصان والا نہیں ہوئے گا۔ اور حضرت عثمان دا کوئی عمل نقصان والا بولو اور بولو نقصان والا نہیں ہوئے گا۔ آج انشاءاللہ میرا بیان بھی نقصان والا نہیں ہوئے گا، کوئی عمل نقصان والا۔ بندے کئی عمل کر لیں دیں، چنگے کر دیں تے ماڑے بھی کر لیں دیں، سچ بول دیں تے کوڑ بھی مار لیں دیں، ہیں صوفی صاحب؟ نماز پڑھ دیں نماز پڑھ دیں تو پیر جا کے چگلی بھی کر لیں دیں، ہے نا؟ اور خاص کر پھر مولویاں تے انہاں دی گل شروع ہو جائے نا، پھر بڑے مفتی توبہ توبہ توبہ، تھانوں تو مولویاں تو بغیر اللہ دی زیارت نہیں ہونی۔ قیامت والے دن اللہ پوچھنا ہے نا بکیڑی نعمت دیواں، سوچن کے حوراں مل گئیاں، غلمان مل گئے، ماشاءاللہ قلین مل گئے، ماشاءاللہ میز مل گئے، کرسیاں مل گئیاں، ٹھنڈے پانی، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، اللہ شرابن طہورا، سارا کچھ مل گیا۔ اور کی منگیے؟ اے مولوی دسے گا اللہ دا دیدار منگو، اللہ دا دیدار منگو، اس تو بڑی کوئی نعمت نہیں ہوئے گی، اس تو بڑی۔ تے میں گل کر رہے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے فرمایا عثمان تیرا کوئی عمل نقصان والا نہیں ہوئے گا۔ میرے ویر میں اگر ایک گل سناواں جمعے دا وقت مکمل نہ ہو جاوے، میں مختصر سمندر نو دریا نو کوزے وچ بند کرن لگا واں۔ کون عثمان؟ حیا و وفا دا بادشاہ عثمان۔ کون عثمان؟ صدق و صفا دا پیکر عثمان۔ کون عثمان؟ دیانت والا عثمان۔ کون عثمان؟ شرافت والا عثمان۔ کون عثمان؟ سخاوت والا عثمان۔ انا سخیے جے غنی آپ دے نام دا حصہ بن گیا ہے۔ کئی لوگ نا مالدار ہونوں نا پتہ نہیں کی سمجھتے نے بے ہو کی گیا ہے۔ میں نا بے دنیا دار جڑے او مال کول رکھ سکتے ہیں تے مولوی نہیں رکھ سکتا۔ مولوی نو چاہیے دا ایتھے 5000 دا پتلی جیب لوا کے نوٹ پاوے، پتلی جیب بالکل پتلی کاغذات، تاں جگرن پتہ لگے مولوی منگتا نہیں اللہ دا منگتا ہے۔ اپنے مولوی نو شان دیتی کرو، تسی تو پتہ نہیں مولوی نو کمی سمجھ دے ہو۔ مولوی سردار ہے، مولوی نہ ہوئے تسی مسلح تے انشاءاللہ نہیں آ سکتے، ہے بھئی؟ مولوی کھڑوں ہے، اس واسطے مقام سمجھو، مقام شان سمجھو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کون نے؟ جے غنی آپ دے نام دا حصہ بن گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق دے مال نے، عثمان دے مال نے اسلام نو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ نے دیکھیا حضور دے چہرے تے بھوک دے آثار نے، گھر کھانا نہیں کھاتا، حضور کو لے کے پہنچ گئے۔ حضور فرمایا عثمان آپ کھانا کھاتا عرض کیتی نہیں سونیا مینوں طلب ہی نہیں، جدوں تک تسی کھانا نہیں میرا دل کردا۔ کیا کمال محبت ہے میرے ویر، بات تے محبت تے اعتماد دیے۔ میرے نبی نے میں 2 بیٹیاں حضرت عثمان نو نہیں دے دیتیاں، جن نے اپنے بچے دا یا بیٹی دا نکاح کرنا ہوئے 100 طرح دی جانچ پڑتال کر دے، 100 طرح پرکھ دا تے دیکھ دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان وچ حیا ویکھیا، وفا ویکھی، اعتماد ویکھیا، محبت ویکھی۔ اپنی دوسری بیٹی
بیٹی دا نکاح کر دیتا تے میرے نبی کی فرمایا عثمان اے صرف میریاں 2 بیٹیاں نکاح تو بغیر میں تیرے نال نکاح کر دیتا ہے عثمان کاش میریاں 60-100 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دے دیندا تیرے تو سوا کسے نو اپنا جوائی بنانا پسند نہ کردا کیا کمال ہے یہ بات صرف پیسے دی نہیں نال گل حیا دی بھی ہے سناواں توجہ ہے ساریاں دی پچھلیاں دی اگلیاں دی سائیڈ والیاں دی میرے وال توجہ سیدہ عائشہ طیبہ عائشہ طاہرہ عائشہ ام المومنین سارے کائنات دے مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میں آٹا گن رہی ساں تے میرے ابا حضور تشریف لے آئے آقا علیہ السلام دی پڈلی مبارک تو کپڑا مبارک اتریا سی حضور تشریف فرما رہے حضرت عمر آ گئے حضور بیٹھے رہے حضرت عثمان آئے حضور کھڑے ہو گئے پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک سوارے جدو کھڑے ہوئے تے میں عرض کی تھی میرے سرتاج میرے ابا جی ہے تسی تشریف فرما رہے حضرت عمر ہے تسی تشریف فرما رہے حضرت عثمان ہے تسی کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا میں اس مرد تو حیا کیوں نہ کرا جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے اما استحی من رجل یستحی منہ الملائکہ تے میرے نبی نے بشارت دیتی حضرت عثمان نو اللہ تینو خلافت والی پوشاک پہناوے گا ظالم تے جابر تے باغی لوگ تیری پوشاک اتارن دی کوشش کرنگے عثمان میرا پڑوس نہ چھوڑی خلافت والی قمیض نہ اتاری انشاءاللہ اللہ دا نبی تیرے کٹھے ہی روزہ افطار کرے گا خوشخبری دیتی اور کیا فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان ہر نبی دا جنت ایک مخلص پہلی ہوئے گا میرا او یار عثمان ہوئے گا عثمان میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان دے فضائل بیان فرمائے کاش وقت ہوندہ میں انشاءاللہ فضائل دا انبار لا دیندہ میں نے تکلیف ہی تھوڑی جی ہے پیٹ یہ بھی دعا کرو گے نا جی میں توڑے واسطے دعا کرنا تسی میرے واسطے کیتی کرو اللہ ساریاں دیاں ساریاں تکلیفاں دور فرمائے اللہ ساریاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے اللہ سارے دکھیاں دے دکھ دور فرمائے اللہ مصیبت زدہ مسلمانہ دیاں مصیبتاں دور فرمائے اللہ زمینی آسمانی آفات بلیات حوادثات خطرات بلکہ ہر بری بات تو ساڑھی حفاظت فرمائے اچھی کہو آمین میرے ویر میں اگر سیرت چلا ایک جمعہ نہیں 2 چاہیے نہیں تے میں تے سیرت دے نال شہادت دا نمونہ میں عرض کرنا ہے میرے ویر پرایاں دے دیتے ہوئے دکھ انہیں زیادہ گہرے زخم نہیں کر دے جتھے اپنے آندے مارے ہوئے پتھر بڑے بڑے زخم کر جاندے نہیں سیدنا عثمان بن عفان دا مخالف ایک باغی گروپ اٹھیا ویسے لاندے تے نعرہ تکبیر سن لیکن کر دے اخیر سن اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہندے سن تسی اپنے رشتہ دارانو نواز دیو فلانو گورنر بڑھا دیتا فلانو وزیر بڑھا دیتا آپ نے فرمایا اگر وہ اس عہدے دے قابل نہیں دلیل تسی دیو معذور میں کر دینا باقی بات رہی کسے دی خدمت کرن دی اللہ نے میں نو آپ ہی اتنا مال دیتا ہے ایتے بہت بڑے تاجر سن کاروباری سن اللہ نے میں نو اتنا مال دیتا ہے جے میں اپنے غریب رشتہ داران دا بھی احساس کرنا میرے نبی نے صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے قطع رحمی دا حکم نہیں فرمایا لیکن باغیاں دی دماغ وچ اے مسئلہ سمجھ نہیں آیا اے بات
چلتی چلتی بگڑ دی گئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے اصلاح دی بڑی کوشش کی تھی، پر جس بندے دے دماغ تے مخالفت دا بھوت سوار ہو جائے او دے سامنے بھاویں جنید بغدادی ہی ہوئے او بھی جیل پھانسی تو بچ سکدا۔ کرنی جو مخالفت ہے او بھاویں تجد گزار ہوئے، او بھاویں شب زندہ دار ہوئے، او بھاویں بیچارہ بالکل صوفی ہوئے، او بیچارہ بھاویں بالکل اللہ اللہ کرنا لو ہوئے، او کسی نو کچھ کہندا ہی نہ ہوئے، جدو کرنی مخالفت ہے، مخالفت برائے مخالفت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے جمعہ دا خطبہ شروع فرمایا اور باغیاں دا گروپ پایا۔ سب تو پہلا پتھر صدیق اکبر دے بیٹے محمد بن ابی بکر نے ماریا، آپ دی پیشانی وچ خون دا فوارا آیا، باغی چپٹ پہ ڈنڈیاں دی برسات کر دیتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت دے لفظ نے حسب عثمان حتی سرع عن المنبر مغشیا علی، منبر رسول تو بے ہوشی دے عالم میں زمین تے آئے، میرے ویر جدو آنکھ کھلی آپ نے فرمایا بیٹا کاش تیرا باپ نہ ہوندا، تیری اس حرکت نو کدی بھی تسلیم نہ کردا تے تینوں بہت بڑا ماردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویر صحابہ جڑے بڑے سن بزرگ ہو گئے سن، گوشہ نشین ہو گئے سن۔ عبداللہ ابن سبا جڑا کہندا سی میں اسلام دا ٹھیکیدار ہاں، عبداللہ ابن سبا یہودی سی لیکن پروفیسر ٹائپ بندہ سی، انج نہیں بھی کوئی ماڑا سی، پینٹ شرٹ والا سی، ٹھیک ٹھاک۔ کئی لوگ نا اب پروفیسر فوسر نہ بن گئے نا تے پھر ٹی وی تے آ جاندے نے، پھر قوم نو گمراہ کر دینے۔ دعا کرو اللہ انہاں گمراہاں کو بچائے، اللہ قرآن و سنت دا رستہ آسان فرمائے، سانو سمجھنا آسان فرمائے۔ قرآن و سنت سب تو بڑا تحفہ ہے، باقی گلاں چھڈو، بس قرآن اور اللہ دے محبوب دی سنت سینے نہ لاؤ۔ انشاءاللہ میں ممبر رسول تے بیٹھا، باوضو بیٹھا، اجی جگہ تے بیٹھا، اللہ دے گارج بیٹھا، میں انشاءاللہ کہنا کہ میرا اللہ ضرور بخش دے گا۔ اس وجہ یہ جڑے پروفیسر ٹائپ وہ چلاک بندہ سی نا، انہیں بڑیاں پٹیاں پڑھائیاں، وہ حال نسل چل دی آ رہی ہے، یہ پوری پٹی ہیں، سمجھ نہیں آئی، یہ پٹی ہوئی چلی ہوئی ہے۔ کہنا اسی حضرت علی دے بڑے بنن والے ہیں، بڑے عاشق ہیں۔ حضرت علی دے عشق وچ باقی صحابہ دی مخالفت کرنا کیڑا انصاف دا تقاضا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تے اس منافق دا جنازہ ہی نہیں پڑھایا جے دے دل وچ حضرت عثمان دا بغض سی۔ صحابہ منت کی تھی حضور پڑھا دیو، حضور فرمایا نا انہو یبغض عثمان، اے میرے عثمان نال بغض رکھدا سی، قیامت آ سکتی ہے محمد عربی دا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، نہیں پڑھایا۔ میں کوئی اشعار دا شوق نہیں رکھدا، میرے انج قدرتی دماغ ذہن چار ایسا میں کہا میں پڑھدا نہیں، لیکن یہ میں عرض کرنا کہ اللہ دے نبی نے حضرت عثمان واسطے کنی محبت کیتی ہے۔ او حدیبیہ دا واقعہ میں علی بیان نہیں کیتا، وہ جدو خواب آیا آقا علیہ السلام نو بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے پھر حجر اسود نو بوسہ دے رہے ہیں تے پھر صفا مروہ دی سعی کر رہے ہیں، تو فرمایا پھڑو تیاریاں، لے جانور آ گئے قریب حدیبیہ دے مقام تے۔ ابو سردارہ بھیجیا پیغام بھئی تسی اس سال عمرہ کر سکدے نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھئی تیاری کر کے آیا تو ان کی کریے؟ آپ نے دیکھا بھئی میرا قاصد کیڑا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تے نظرہ حضور دیاں پیا، اپنا سفیر بڑھا کے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان نو بھیجیا، اور حضرت عثمان دے اتھے رشتہ دار سن، آخر مالدار سن، تکڑے سن، لیکن قید کر لیا۔ انہاں گیا تُسی کر لو،
باقیاں نو اسی تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ نہیں ہو سکتا حضور طواف نہ کرن میں کیویں کراں حضور حجر اسود نو بوسا نہ دین میں کیویں دیواں حضور صفا مروہ دی سعی نہ کرن میں کیویں کراں میرے آقا نہ ہون مینوں کلے نو عمرہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں حالانکہ جیڑا بندہ عمرہ کرے انہوں اپنا ثواب ملنا ہے اپنی قبر وچ جانا ہے لیکن کیا کمال محبت ہے جواب دے دیتا فرمایا میں حضور دے بغیر عمرہ کر سکدا نہیں تے میرے اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدو سنیا حضرت عثمان نو کسی نے شہید کر دیتا ہے اے خبر تے غلیظ بھی سی غلط بھی سی تے میرے آقا نے بیعت لئی تے فرمایا سارے صحابہ میرے ہاتھ رکھو جدو تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے واپس کیا مقدس خون ہے کہ میرے آقا بیعت کر رہے نے اور اخیر دے اتے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک تے ہاتھ رکھیا فرمایا اے میرا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہاتھ ہے کتنا پیارا ہاتھ ہے اللہ نے فرمایا سونیا تو آڈے ہاتھ انہیں پسند آئے نے جے میں عرشاں تو کہنا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم جڑے تو آڈے نل بیعت کر رہے سن او تو آڈے نل نہیں او میرے نل کر رہے سن سونے ہاں تو آڈا بھی ہاتھ سی صحابہ دا بھی ہاتھ سی سارے ہاتھوں دے اتے اللہ پاک دا ہاتھ سی سارے ہاتھوں دے کس ہاتھ رکھیا ہاں اللہ کہتے ہیں ید اللہ علی الجماع جماعت تے میرا ہاتھ ہوں دے اور یہ صحابہ دی جماعت و مقدس ہے جس تے اللہ دا ہاتھ ہے اللہ داتا ہے ایک بندہ کمزور ہوئے نا تو دوجہ کہ تکڑا ہو یار میرا انشاءاللہ تیری کمر تے ہاتھ ہے وہ بندہ مضبوط ہو جاندہ ہے تے جے دے ہاتھ تے اللہ دا ہاتھ ہوئے کیا کمال محبت ہے ٹائم تو نہیں ہو گیا چلو محبت تو اگا پھر گال شروع کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ